نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے رفعت ذکر رسول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختصاصی پہلو۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس آیت کا ایک ایک کلمہ نعت اور صفت رسول میں بے مثال اور باکمال ہے۔ رفعت کا معنی بلند کرنا ہے۔ باری تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو وہ بلندی اور وہ رفعت عطا کی ہے کہ ایسی بلندی اور ایسی رفعت کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ ذکر کی بلندی مذکور ذات کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نبوت کے بعد میں رفعت ذکر کی شان اس طرح عطا کی گئی کہ آپ کی رفعت شان تمام انبیاء علیہ السلام سے ممتاز اور منفرد ہے۔ رفعت ذکر بن نبوہ کی پہلی صورت یہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا ہے۔ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا ہے اور کوئی ہے جسے سب درجوں میں بلند کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے نفس نبوت میں سب انبیاء علیہ السلام کو برابر اور مساوی رکھا ہے، مگر نبوت کے مراتب اور درجات میں ایک کو دوسرے پر درجہ اور فضیلت عطا کی گئی ہے۔ ان سب انبیاء علیہ السلام میں سے درجات نبوت میں سے سب سے افضل درجہ اور سب سے اعلیٰ مرتبہ رفعت ذکر کے باب میں باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا کیا ہے۔ آپ کو نبوت میں درجہ خاتم النبیین پر فائز کیا گیا ہے اور آپ کو منصب رسالت میں تمام رسل کا سید المرسلین بنایا ہے، اور نبوت و رسالت کے باب میں رفعت ذکر کی دوسری صورت باری تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا کی ہے کہ آپ کو سارے جہانوں اور سارے زمانوں اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی بعثت کو بعثت عمومی اور بعثت کلی کی حیثیت دی گئی ہے۔ اس لیے قرآن بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ،
کہ ہم نے آپ کو کل خلق کی طرف، تمام تر انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی رسالت کافتاً الی الناس کی حامل ہوئی ہے، جبکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی کسی ایک گاؤں، کسی ایک قریہ، کسی ایک خطے، کسی ایک شہر اور کسی ایک ملک کے لیے آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت و رسالت نہ صرف تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے، بلکہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات میں سے جنات اور ملائکہ کے لیے بھی آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ آپ عالم جنات اور عالم ملائک کے بھی رسول و نبی ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر کی تیسری صورت یہ ہے کہ باری تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام انبیاء علیہ السلام کی امم پر گواہ اور شاہد بنا کر لائے گا۔ اس لیے قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں بیان کرتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیہ کریمہ واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ درجہ شہادت میں بھی تمام امم اور ملل پر حاوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ارسال پیغام نبوت میں اصل الاصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی رسول ہیں اور تمام امم کے بھی رسول ہیں۔ نبوت و رسالت کی یہ وہ شان ہے جو کسی بھی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اسی طرح دیگر انبیاء و رسل عالم ارواح میں آپ کی نبوت و رسالت پر حلف میثاق اٹھا چکے ہیں اور اس میں صراحتاً اقرار کر چکے ہیں کہ اگر ان کے زمانہ نبوت میں سید المرسلین کی بعثت ہو جائے تو ان کا اپنا عمل یہ ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وہ سب کے سب آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں گے۔ جب ہر امت کا رسول و نبی آپ پر ایمان لے آئے گا تو وہ ساری امم و ملل بھی اپنے نبی کی پیروی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گی۔ اس لیے آپ انبیاء و رسل کے سید المرسلین ہوئے اور سب امم اور ملل کے بھی نبی اور رسول ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت ذکر نبوت و رسالت کے باب میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے جب آپ کی نبوت کا آغاز ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ؟ قال آدم بین الروح والجسد۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منصب نبوت پر کب فائز کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مجھے نبی بنایا گیا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہر دور نبوت محمدی اور رسالت محمدی کا دور ہے، حتیٰ کہ آپ کا ظہور بعثت ہوا۔ سب انبیاء علیہ السلام کو نبوت و رسالت رسول اللہ کے تصدق سے ملی ہے اور آپ پر ایمان لانے اور ایمان قبول کرنے کی شرط پر ان کو نبوت و رسالت ملی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آپ کے دین کی سرفرازی اور آپ کے دین کی سربلندی کی کاوشیں کرنے کی شرط پر انہیں نبوت
عطا کی گئی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اگر ہم لفظ ورفعنا پر مزید غور و فکر کریں تو رفت کا معنی بلند کرنا ہے، تو اس سے ورفعنا کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ اب اس ذکر کو باری تعالیٰ نے کہاں کہاں اونچا، سر بلند اور عرفہ کیا ہے، اس کی ایک صورت یہ بیان کی گئی۔ حضرت ابن عطا بیان کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرانی، آپ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے، جیسے آپ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، آپ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، آپ کی رضا چاہنا اللہ کی رضا چاہنا ہے، آپ کی مخالفت اللہ کی معصیت ہے۔ ملا علی قاری نے بھی رفت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ لا یبعد ان یقال المراد برفع ذکرہ انہ جعل ذکرہ کما جعل طاعتہ۔ رفت ذکر سے مراد یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، جس طرح آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کی عملی صورت باری تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کے نام کو بھی جوڑ دیا ہے اور ملا دیا ہے، اور اپنے نام کے ساتھ نام رسول کو متصل کر دیا ہے۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں وَضَمَّ إِلَىٰ اسم النبی إِلَىٰ اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ باری تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو فرمایا ہر جگہ ملا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک مؤذن 5 مرتبہ ہر روز اذان میں شہادت توحید اور شہادت رسالت کے کلمات بلند کرتا ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے اپنے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملا دیا ہے، اور وہ رب عرشوں پر وہ محمود ہے اور فرش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رفت ذکر رسول کے باب میں باری تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں بھی اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو ملا دیا ہے، اور اتنا ملایا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ نام رسول کو اتنا متصل کیا ہے کہ دونوں ناموں کے درمیان عربی زبان کے قاعدے کے مطابق واو عاطفہ آتا ہے، جو دونوں ذاتوں کی مغایرت اور علیحدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اس واو عاطفہ کو بھی اپنے اور رسول کے نام کے درمیان سے ہٹا دیا ہے کلمہ طیبہ میں، گویا وہ رب ہو کر اپنے بندوں کو یہ پیغام حق دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ذاتیں اگرچہ فرمایا ہم 2 ہیں، اور ہمارے مدارج میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں معبود ہوں، میرا حبیب عبد ہے، میں خالق ہوں، میرا رسول میری خلق و میری مخلوق ہے، میں مالک ہوں، میرا رسول میری مملوک ہے، مگر اس کے باوجود میری اطاعت میں اور میرے رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، میری رضا اور میرے رسول کی رضا میں کوئی دوئی نہیں ہے، اسی طرح میرے ذکر اور میرے رسول کے ذکر میں کوئی فرق روا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ورفعنا لک ذکرک کے نظارے ہیں، جس کی طرف سید قطب مصری یوں اشارہ کرتے ہیں ورفعنا ہو فی الملأ الاعلی،
کہ ہم نے آپ کے ذکر کو مالائے اعلیٰ میں بلند کر دیا ہے، ورفعناہ فی الارض، ہم نے آپ کے ذکر کو زمین میں بلند کر دیا ہے، ورفعناہ فی ھذا الوجود جمیعا، ہم نے آپ کے ذکر کو تمام موجودات عالم میں بلند کر دیا ہے، حتیٰ کہ آپ کے ذکر کی رفت کا عالم یہ ہے، فجعلناہ اسمک مقرونا باسم اللہ کلما تحرکت بہ شفا، فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ہر جگہ ملا دیا ہے، اور جب بھی کوئی زبان ذکر خدا کرتی ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ بھی کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانوں میں سے شاعر کا خیال سب سے زیادہ اونچا ہوتا ہے اور بلندیوں کو جا پہنچتا ہے، مگر جہاں شاعر کا خیال بھی رسائی نہ پا سکے وہاں سے مقامات محمدی کا آغاز ہوتا ہے۔ طبقہ شہرائے اسلام کے سردار سیدنا حضرت حسان بن ثابت نے حسن مصطفیٰ کی جلوہ آرائیاں کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کی سیرت اور اسوہ حسنہ کے عملی نظارے کیے ہیں، اور آپ اپنی شاعرانہ زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسن کمال پر کھولتے ہیں، تو حقیقت مشاہدہ کو اور پیکر حسن کمال کو اور مظہر جلوہ حق کو ان کلمات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ ان کے ذکر اطہر سے اپنے کلام کو قابل تعریف بنایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ورفعنا لک ذکرک کی ایک صورت یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے رفت ذکر کو کلمہ ضمیر متصل جمع متکلم ضمیر نا سے بیان کیا ہے۔ اس اسلوب کلام میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ وہ رب اپنی توحید کا ذکر کرتا ہے، یہاں بھی لفظ واحد متکلم اور لفظ آنا کے ساتھ رفت ذکر کا بیان ہوتا تو مقصود توحید زیادہ حاصل ہو جاتا، مگر اس کے برعکس جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ بیان کر کے رفت ذکر مصطفیٰ کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس حقیقت سے انسانوں کو باور کرایا گیا ہے کہ رفت ذکر مصطفیٰ میں وہ رب یہ باور کروا رہا ہے کہ میں اکیلا شریک نہیں ہوں، بلکہ اس عمل میں رفت ذکر رسول میں میرے ساتھ میرے ملائکہ، میرے فرشتے، میرے سارے برگزیدہ بندے، اولیاء، صلحاء، عرفاء بھی شامل ہیں۔ اس پر قرآن سے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھا جانے والا درود و سلام ہے، جس کے لیے قرآن یوں بیان کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے ساتھ صیغہ جمع متکلم ورفعنا میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ باری تعالیٰ نے رفت اور بلندی کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ عام طور پر دنیا میں کسی کو بھی رفت کبھی اس کے کنبے اور خاندان کی وجہ سے ملتی ہے، کبھی کسی کو رفت اور بلندی اس کی دولت کی کثرت کی وجہ سے میسر آتی ہے، کبھی کسی کو خاص دن میں پیدا ہونے کی وجہ سے رفت ملتی ہے، کبھی کسی کو رفت کسی خاص جگہ ولادت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، جیسے کوئی بیت المقدس میں پیدا ہوا ہو، کوئی بیت اللہ خانہ کعبہ میں مولود ہوا ہو، اس مقدس جگہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی عزت، اس کا ذکر، اس کا چرچا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کو رفت
خاص مہینے میں مولود ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، کبھی کسی کو کسی خاص اور معروف دن میں پیدا ہونے کی وجہ سے عزت اور رفت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رفت ذکر کی ان ساری معروضی صورتوں سے جدا اور الگ رکھا گیا۔ باری تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو رفت دنیاوی اسباب و وجوہ کی بنا پر ہرگز نہیں دی ہے، بلکہ آپ کی رفت ذکر کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی نسبت ورفعنا اللہ رب العزت کی اپنی ذات اقدس ہے۔ رفت ذکر کی نسبت کا انتساب اللہ کی طرف ہے۔ اس رفت ذکر کا تعلق کسی دنیاوی چیز اور کسی دنیاوی تعلق سے ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رفت میں ورفعنا کی نسبت اور روح کار فرما ہے۔ اس لیے دنیاوی اسباب و عوارض کے ساتھ اگر رفت ذکر رسول کی نسبت ہوتی تو دنیاوی اسباب کی بے ثباتی کی بنا پر ذکر رسول کو دوام حاصل نہ ہوتا۔ اس لیے انسانی چیزوں میں زوال اور عروج اور زوال آتا رہتا ہے۔ انسان اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو خوب بھی کر لیتا ہے اور اسے مزید اعلیٰ بھی کر لیتا ہے، اور کبھی اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو خود ہی بگاڑ بھی دیتا ہے۔ گیس و چراغ کو خود انسان جلا بھی سکتا ہے، روشن بھی کر سکتا ہے، اور خود ہی چراغ کو بجھا بھی سکتا ہے، مگر سورج اور چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے اور اپنی جدید قوتوں سے بھی بجھا نہیں سکتا، کیونکہ ان کو رب نے روشن کیا ہوا ہے اور ان کی روشنی ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفت ذکر کی نسبت انسانوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ رفت ذکر رسول کسی مخلوق کے سبب سے نہیں ہے، بلکہ یہ رفت ذکر رسول اللہ کی قوت اور اس کی عظیم قدرت کے باعث ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے رفت ذکر رسول کو ورفعنا کا ذکر کے سیغے کے ساتھ اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان رفت ذکر ہم نے عطا کی ہے۔ آپ کے ذکر کی بلندی کسی مخلوق کی وجہ سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہماری عطا کی وجہ سے ہے۔ آپ کے ذکر کو کوئی نیچا، کوئی پست، کوئی ہلکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم آپ کے ذکر کو اونچا، بلند اور عرفہ کر رہے ہیں۔ جو آپ کے ذکر کو نیچا کرے گا وہ خود نیچا اور پست ہو جائے گا، جو آپ کے ذکر کو بلند کرے گا وہ خود بلند ہو جائے گا، اور وہ سنت الہیہ پر عمل پیرا ہو رہا ہوگا۔ اس بنا پر جو آپ کا چرچا کرے گا اس کا دنیا میں چرچا ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، اس آیہ کریمہ میں باری تعالیٰ نے فعل ماضی کے کلمات کے ساتھ آپ کے ذکر کی رفت کی بات کی ہے۔ ورفعنا صیغہ ماضی لا کر اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی آج کی نہیں ہے بلکہ بہت پہلے کی ہے۔ اور پھر فعل ماضی میں سے بھی فعل ماضی مطلق کا صیغہ ارشاد فرما کر واضح کیا ہے کہ آپ کی اور آپ کے ذکر کی بلندی آج کی نہیں ہے بلکہ پہلے کی ہے۔ آپ کے ذکر کی بلندی گزشتہ زمانے کے قرب و بعد کی قید سے بھی آزاد ہے۔ ہر زمان آپ کے ذکر کی بلندی کا زمان ہے، ہر مقام آپ کے رفت ذکر کے لیے بہتاب ہے۔ رفت ذکر کے باب میں آپ کی شان ہمیشہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ رفت ذکر کے باب میں ورفعنا کی ضمیر متکلم کو سامنے رکھا جائے تو اس میں ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی قید باقی نہیں رہتی ہے۔ صیغے اور فعل کے اعتبار سے معنی رفت یہ صرف انسانی تفہیم کے باب میں ہے، وگرنہ حقیقت ذکر رسول یہ ہے
کہ جب نہ ماضی تھا نہ مستقبل تھا، اس وقت بھی آپ کا ذکر شان رفت کے ساتھ موجود تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ورفعنا لک ذکرک کا ایک مفہوم یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تمام تر اسلامی عبادات میں اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیان کر کے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کلمہ طیبہ میں باری تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام مبارک کو بیان کیا ہے۔ یوں کلمہ طیبہ کے ذریعے آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا ہے۔ نماز میں باری تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بیان کیا ہے۔ اتحیات میں اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ان کے ذاتی ناموں سے کیا ہے، جبکہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو آپ کے ذاتی نام سے نہیں بلکہ آپ کے صفاتی نام اور مختلف اوصاف اور کمالات کے ساتھ آپ کا ذکر مبارک کیا ہے۔ یہی قرآن کبھی آپ کو یا ایھا النبیو، کبھی یا ایھا المدثر کے پیار بھرے القابات سے یاد کرتا ہے، جبکہ بقیہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے ذاتی ناموں سے پکارتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ورفعنا لک ذکرک کا ایک مفہوم یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو قیامت تک اور بعد از قیامت شان دوام عطا کر دی ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے نامور آئے ہیں، ان کا نام اور ان کا ذکر اور ان کا چرچا مٹ گیا ہے، مگر رسول اللہ کا نام، آپ کا ذکر، آپ کا چرچا ہر آنے والے دن کے ساتھ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کی اس آیہ کریمہ کو وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی شان کی تفسیر اور عملی تعبیر حاصل ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ورفعنا لک ذکرک کے تفسیری مضامین اور معارف سے معلوم ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اس لیے قاضی ایاز ابن عطا کا یہ قول نقل کرتے ہیں، جعلتک ذکرا من ذکری، ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ باری تعالیٰ نے رفت ذکر رسول کی صورت یہ کی کہ اپنے دست مبارک کو، ید اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ سورہ الفتح میں ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں ید اللہ کو ید الرسول قرار دیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ تمہاری بیعت کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے رفت ذکر رسول کے باب میں رمی رسول کو رمی الہی قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ہے رسول وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے رفع ذکر رسول کی صورت یہ بھی کی ہے کہ اطاعت رسول کو اطاعت الہی گردانا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اسی طرح قرآن متعدد پہلوؤں میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مختلف اعتبارات سے نسبت وحدت کی بات رفع ذکر کے باب میں کرتا ہے۔ اس سلسلہ نسبت وحدت کا یہ مقام، جسے مقام رضا کہتے ہیں، یہ سب سے بلند اور سب سے عرفہ ہے۔ اس میں رفت ذکر کو نسبت وحدت کے ساتھ قرآن یوں بیان کرتا ہے، ارشاد فرمایا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ اس آیہ کریمہ میں نسبت وحدت رضائے واحد کو ہو ضمیر واحد ان یرضوہ سے بیان کیا ہے۔ جو رسول اللہ کی رضا ہے وہی اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی رضا ہے وہی رسول اللہ کی رضا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کل کائنات میں
رفت ذکر رسول کی اس سے بلند تر کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں۔ اس لیے ملا علی قاری فرماتے ہیں ولا مقام فوق ھذا فی المرتبہ، شان رضا میں، مقام و مرتبے میں اس سے بڑھ کر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے جو اللہ نے اپنے رسول اپنے نبی کو عطا کیا ہے۔ آپ کا ذکر ذکر خدا ہے، یہی وجہ ہے کہ حالت نماز میں آپ کی طرف توجہ بھی صحابہ اکرام کی نماز کو ناقص نہیں کرتی ہے، بلکہ نماز اپنے کمال کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن قریب آیا اور آپ شدت مرض اور نقاہت کے باعث امامت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف نہ لائے تو آپ نے اپنی جگہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت اور ادائیگی کے لیے مامور کیا۔ ایک روز نماز عصر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا، حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا تاکہ صحابہ اکرام کو حالت نماز میں دیکھ سکیں۔ اس موقع پر کئی صحابہ اکرام نے اپنے چہرے بائیں طرف پھیر لیے، اپنے مضطرب اور بے چین دل کو سکون بخشنے کے لیے رسول اللہ کے حسین مکھڑے کو دیکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قریب تھا صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متوقع آمد کی فہم کے ساتھ اپنی نماز کو توڑ دیتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کو اشارہ کیا کہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حالت نماز میں صحابہ اکرام کی دیدار رسول کی اس حالت و کیفیت اور صحابہ اکرام کی رویت رسول کا ایمان افروز منظر کچھ یوں بیان کیا ہے فتبسم فکان وجہہ ورقۃ مصحف، کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت نماز میں دیکھ کر مسکرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس یوں محسوس ہوتا تھا گویا ان کے سامنے کھلا ہوا قرآن ہے۔ یہ رفت ذکر رسول کی عین نماز کی ادائیگی میں یہ حالت ہے کہ نماز میں صحابہ اکرام یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، مگر نماز پھر بھی نہ ٹوٹتی ہے نہ ناقص ہوتی ہے، بلکہ اس سارے منظر اور عمل کے بعد بھی رسول اللہ کے اشارے سے نماز اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یہی نماز صحابہ کرام کو الصلاۃ معراج المومنین کی منزل پر پہنچاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آخر کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے دین کو قیامت تک ورفعنا لک ذکرک کی صورت دی ہے۔ رسول اللہ کی ہر شان ورفعنا لک ذکرک کی صورت ہے۔ رسول اللہ کا داعی الی اللہ بنایا جانا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ کو سراج منیر و سراج منیرا بنایا جانا، اور آپ کو اپنی امت کے لیے اور ساری امم کے لیے شاہد بنایا جانا، اور مبشر خوشخبری سنانے والا اور نذیر اللہ کا ڈر سنانے والا بنایا جانا، یہ سب رفت ذکر رسول کی صورتیں ہیں۔ اور آپ کو النبی الامی بنا کر ساری دنیا کو یتبعون الرسول کا پیغام اتباع دیا جانا، اور آپ کے ذکر کو تورات اور انجیل میں آپ کے آنے سے قبل آپ کا ذکر کرنا، یہ ساری کی ساری ورفعنا لک ذکرک کی صورتیں ہیں۔ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یامرہم بالمعروف وینہا عن المنکر منصب عطا کرنا، رفت ذکر رسول کا اہتمام کرنا ہے، اور آپ کی ذات کو محلل الطیبات کا منصب عطا کیا جانا، ویحل لہم الطیبات، اور آپ کی ذات کریمانہ کو محرم الخبائث ویحرم علیہم الخبائث کا اختیار دیا جانا، اور آپ کے ذکر کو رفت عطا کرنا، اور آپ اپنی امت کے بوجھ کو دور کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور آپ اپنی امت کو ہر غلامی کے طوق سے آزاد کرتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان معاشرتی ذلتوں سے اپنی امت کو بچاتے ہیں اور اپنی امت کو رفت اور عظمت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو
ورفعنا لک ذکرک کی شان عطا کی گئی ہے، اور آپ کی ذات اقدس پر محبت سے معمور ایمان لانا، فالذین آمنوا بہ، اور آپ کی شان عبدیت کی بے پناہ تعظیم و تکریم کرنا، وعزروہ، اور آپ کے دین کی مدد و نصرت اور اشاعت و ترویج کرنا، ونصروہ، اور اپنی زندگی کو آپ کی کامل اطاعت و اتباع کا نمونہ بنانا، واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہ ساری کی ساری رفت ذکر رسول کی صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بعثت اور آمد کو ہم ہی میں سے کرنا، من انفسکم کی شان عطا کرنا بھی ورفعنا لک ذکرک کی صورت ہے۔ آپ کو اپنی امت کے حق میں جب وہ وما عنتم کسی تکلیف اور اذیت سے گزرتی ہے تو رسول اللہ کو ان کے حق میں عزیز علیہ، انتہائی مہربان اور مشفق بنایا جانا، ورفعنا لک ذکرک کی صورت ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ کو اپنی ذات اقدس کو سراپائے شفقت و رحمت بنایا جانا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ان پوری امت کے لیے آپ کو ہمدرد اور خیر خواہ کا منصب عطا کیا جانا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ کی شان رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن کی ہر آیت آپ کے رفع ذکر کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہے، حتیٰ کہ سارے کا سارا قرآن ورفعنا لک ذکرک کی عملی صورت ہے۔ جب تک قرآن محفوظ ہے رسول اللہ کا ذکر بھی محفوظ ہے، اور ورفعنا لک ذکرک کی شان کا بھی حامل ہے۔ رفت ذکر کی یہ ساری دنیاوی صورتیں ہیں، جبکہ رفت ذکر کی ایک صورت باری تعالیٰ قیامت کے روز ہمیں دکھائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق پریشان حال ہوگی، ہر کوئی حساب و کتاب کا متمنی ہوگا۔ سب انبیاء علیہ السلام کے پاس مخلوق خدا ماری جائے گی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں۔ ہر نبی اور ہر رسول اس روز کسی نہ کسی چیز کو کوئی عذر بنا کر یوں بول رہا ہوگا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف آج جاؤ۔ جب یہ مخلوق چلتی چلتی بارگاہ سید المرسلین اور خاتم النبیین کے پاس آپ کی بارگاہ میں پہنچے گی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید افزا جواب ساری مخلوق انسانی کو دیں گے اور ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، ہاں یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے آج مجھے ہی عطا کیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باری تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک، اے رسول مکرم اپنا سر انور اٹھائیے، سل تو تھا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا، آپ شفاعت کی سفارش کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں یہ بات آئی ہے، اس لیے اہل نظر نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ورفعنا لک ذکرک، یہ سارے نظارے اور یہ سارے مناظر کیوں کر ہیں، ان کی علت کیا ہے، ان کا سبب کیا ہے؟ اس آیا کریمہ ورفعنا لک ذکرک میں کلمہ لاقہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ لاقہ میں لام تعلیل ہے یا لام تملیک ہے۔ اگر یہ لاقہ میں لام تملیک ہے تو اس کا معنی ہے کہ ہم نے بلندی ذکر اور رفت ذکر میں کو آپ کی ملک کر دیا ہے۔ آپ جس کو بلند فرمائیں وہ بلند ہوگا، اور جس کو نگاہوں سے نیچے گرا دیں وہ دوزخ کی پستیوں میں چلا جائے گا۔ آپ کا دھتکارا ہوا کبھی بھی زمانے میں رفت نہ پا سکے گا۔ رفت ذکر میں آپ کو اس قدر شان تملیک عطا کی گئی کہ آپ کی جانب انسان کا سفر اس کو ظاہر حرمین اور حاجی بنا دیتا ہے۔ آپ کی طرف کا سفر دوسرے سفروں سے مختلف ہے۔ جس کو جو آپ نام دے دیں وہ تاریخ کا حصہ اور اس کی شخصیت کی پہچان بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر کو صدیق، حضرت عمر کو فاروق، حضرت عثمان کو غنی اور حضرت علی کو اسد اللہ اور
حضرت ابو ہریرہ یہ نام رسول اللہ نے دیے، آج دنیا ان کو انہی ناموں سے جانتی ہے۔ رسول اللہ کی ہر نسبت اور ہر صفت ورفعنا لک ذکرک کی صورت ہے۔ اگر ورفعنا لک ذکرک میں کلمہ لاقہ میں لام تعلیل کے لیے لے لیں تو معنی ہوگا ہم نے آپ کا ذکر صرف آپ کی خاطر بلند کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور اس لیے کہ اس کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے کل جہاں تمہارے لیے، بنے کل جہاں تمہارے لیے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، کلمہ لاقہ میں یہی مقصودیت ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کو تو کسی رفت کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا ہے رسول مکرم میں نے بلندی کی جھلک دیکھنا چاہی تو اس لیے تجھے اور تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اپنے ذکر کو تیرے ذکر کے ساتھ فرمایا ملا کر تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا ہے۔ اب حقیقت رفت ذکر یہ ہے کہ نام نبی ہے نام خدا کے ساتھ، نام نبی ہے نام خدا کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و سیرت اور آپ کے ذکر اور اسوہ حسنہ کو باری تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ آپ کی ذات و سیرت اور اسوہ ہی ایک مومن کی زندگی کا مرکز و محور ہے، اور آپ کے ذکر کو رفت دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے اپنے دین کی نظری پہچان اور عملی حقیقت آپ ہی کی ذات اقدس کو بنا دیا ہے۔ اس لیے اقبال یوں رفت ذکر رسول کا اظہار کرتا ہے، ذکر و فکر علم و عرفانم تو ہی، ذکر و فکر علم و عرفانم تو ہی، کشتی و دریا طوفانم تو ہی، کشتی و دریا طوفانم تو ہی۔ اقبال بات کو مزید مختصر کرتے ہوئے اور دین کے مرکزی اور محوری نقطے پر امت کو متوجہ کرتے ہوئے یوں کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہماؤس، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہماؤس، گربہو نہ رسیدی تمام بولہبیس، گربہو نہ رسیدی تمام بولہبیس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔